جس وقت حضور کے عشق میں کشتہ صدیق اکبر بنے تو سب سے پہلی مار تو ابو بکر نے کھائی. تمہیں کیا معلوم ابو بکر صدیق کا مقام کیا؟ اس کے لیے چشم بصیرت چاہیے، اس کے لیے دھڑکتا دل چاہیے، اس کے لیے مچلتا شوق چاہیے، اس کے لیے گہرا شعور چاہیے، اور اس کے لیے گہری نظر اور آنکھ تاریخ پر پڑی ہونی چاہیے. فرماتے ہیں میں مذہبی باتوں سے آگاہ نہیں تھا. میں حرم میں گیا تو زید بن عمر اور امیہ بیٹھے تھے اور میں بھی جا کے بیٹھا، اور مجھے امیہ نے کہا کہ سنیں کہ ہاشم کے گھر میں ایک بچے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. شاید اس نے حضور کے لیے یہ لفظ عزت کم کرنے کے لیے استعمال کیا ہو کہ انہوں نے دعوی نبوت کر دیا ہے. تو ابو بکر تمہیں کو خبر ہے؟ کہا نہیں. نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ وہ جو نبوت آئے جانے کی بات ہوتی ہے یہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا؟ شرارتی ذہن ہے نا، وہ بھٹکاتا ہے کہ وہ نبی تم میں سے ہوگا یا ہم میں سے ہوگا یا فلسطینیوں میں سے ہوگا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یاد رکھو میں یمن سے آیا ہوں، ہمارے ہاں کتابوں کا سب سے بڑا عالم ورقہ بن نوفل ہے، میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں. دھوڑے دھوڑے جا کے ان سے پوچھا، کہا ورقہ بن نوفل تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے علوم کے اوراق شستہ کیے ہیں اور میں جانتا ہوں ابو بکر نہ وہ ان میں آئے گا نہ فلسطینیوں میں آئے گا، وہ ہاشمی رسول ہاشمی میں آئے گا. تو کہا کہ اگر نبی نے آنا ہی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ دوڑ لگائی اور سیدھے رحمت عالم کے قدموں میں گئے اور حضور کے قدموں سے لپٹ گئے. 38 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، چپکے تھے. اجازت چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں حرم میں کعبہ کے اندر آپ کی رسالت کی شان میں خطبہ دیتا ہوں. حضور نے کہا کہ ابھی بندے تھوڑے ہیں، 38 ہیں، تو خطبہ نہ دیں. انہوں نے کہا حضور کیا ہوگا، ماریں گے؟ اجازت دے دیں. ہائے، رسالت کی شان کا پہلا خطیب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ لفظوں کی شہامت، وہ لہجے کا بانک پن اور وہ اسلوب کا سوز و گداز اور وہ تاریخ میں تجربات کا مرکہ اور جس کی آنکھیں والضحیٰ کے چہرے کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہیں. نہ جانے آج اس نے لفظ کہاں سے ڈھونڈے اور شان محمد بیان فرمائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ جوتے نکال کر کے ابو بکر صدیق کے چہرے پر مارے. بے ہوش ہو گئے اور پھر ماں کی وسادت سے رحمت عالم کے دربار میں حاضری ہوئی. واہ 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 واہ، کیا مقام ہے کہ حضور نے نیچے جھک کے ابو بکر کا چہرہ چوم لیا. حجر اسود کو چومنے والوں کبھی چہرہ صدیقی کی بھی قدر کر لو. ماں کو لے کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں سے اسلام کی روشن کرن اس گھر کا مقدر بنی. تو ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کے حضور کہنے لگے تم تکلیف میں ہو، یہ وقت تکلیف کا ہے، یہ وقت تکلیف کا ہے. تو انہوں نے کہا حضور جو جوتے انہوں نے مارے میرے چہرے پر ان کی تکلیف ساری زندگی رہے گی، ساری زندگی ان کی تکلیف اور صدمہ مجھے رہے گا. لیکن
الحمدللہ کہ سب کچھ آپ کے لیے ہوا ہے. تو حضور مسکرا گئے. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر کٹنا پھٹنا ہی صاحب الوقت ہونے کی علامت ہے تو یا عمار ہے، یا یاسر ہے، یا سمیہ ہے، یا ابو بکر ہے، اور یا عثمان کو، اور یا بلال کو، یا حباب بن العرت کو جناب گھسیٹا جا رہا ہے کوئلوں پر. وہ حضور کے لیے وہ تکلیف سہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماضی دور ہٹ جا، اے مستقبل ذرا تھم جا، ہم آمنہ کے لخت جگر محمد عربی کے ہاتھ پر بک چکے ہیں.